السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں باسط میاں؟ میں تو خیریت سے ہوں. آپ تھوڑے سا پریشان نظر آ رہے ہیں. خیریت ہے؟ میں سر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں. میں زچ کہہ لیں, پریشان کہہ لیں. کیوں بھائی؟ ایسا کیا ہو گیا؟ کیا دیکھ لیا آپ نے؟ لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں تو ان کے مجھے جوابات یا ان کا گفتگو کرنے کا طریقہ سمجھ نہیں آتا. میں گھر میں بات کرتا ہوں, دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو ایک گالیاں تو بہت ہی کامن ہے. گھر میں گالیاں نہیں, گھر میں گفتگو کا آداب الگ ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ گفتگو کا طریقہ کیا ہوتا ہے. لوگ ہر بندہ اپنی بات امپوز کرنا چاہتا ہے سننے کے بجائے. سننا کوئی نہیں چاہ رہا, سب بولنا چاہ رہے ہیں یا بتانا چاہ رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں, آپ بتائیں. دیکھیں باسط, ایک تو پہلے بنیادی بات سمجھیے. آپ نے بھی یونیورسٹی کالج پڑھا ہے, وہاں پہ آپ کو ایک کورس پڑھایا گیا ہوگا بزنس کمیونیکیشن. جی بالکل صحیح, وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا جیسے تیسے سب پڑھتے ہیں. ہم نے بھی پڑھا اپنے دور میں. بزنس کمیونیکیشن میں سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرو تو وہاں پہ گفتگو کے آداب کیا ہے, کمیونیکیشن کے پروٹوکالز کیا ہیں, لیٹر رائٹنگ کیسے کرنی ہے, ای میل, یہ تو ہمیں سکھایا جاتا ہے. اور اس میں گفتگو کا بنیادی جو میکینزم ہے وہ بھی سکھایا جاتا ہے. ایک سینڈر ہوتا ہے, ایک ریسیور ہوتا ہے, اس میں کیا کہتے ہیں ڈسٹورشنز ہوتی ہیں, میسیج ان کوڈ ہوتا ہے, ڈی کوڈ ہوتا ہے. وہ سب آپ نے پڑھا ہے, ہم نہیں پڑھا. 7 C's آف افیکٹو کمیونیکیشن بھی پڑھا ہے. یہ تو ایک بزنس کمیونیکیشن کا کورس ہے. لیکن کیا دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں انہوں نے کبھی سیکھا ہے اس کے علاوہ؟ آپ نے سیکھا ہے, آپ کے گھر والوں نے, میرے گھر والوں نے, جتنے دوست احباب ہیں, کہ کبھی انہوں نے غور کیا کہ ہم جا کے کہیں سے سیکھیں کہ گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں, اس کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی یہ بات سوچتا ہے کہ گفتگو کرنے کس طرح چاہیے؟ اب المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں, آپ نے جو آپ کو پریشان بھی کر رہا ہے, جو آپ دیکھ کے زچ ہو رہے ہیں, کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو اور فخر محسوس کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور بڑا لائٹلی دے رہے ہیں, ہنسی مذاق میں دے رہے ہیں, اور یہ بڑا کیجول سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے یار, کیا ہو گیا, گالی تو دے رہا ہے. یا جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں, چاہے وہ گھر میں لوگ ہوں, انڈیویجول ہو, یا دوست احباب ہوں, یا کسی محفل میں بیٹھے ہو, تو ایسا لگتا ہے, فیلنگ آتی ہے کہ وہ اپنی بات آپ کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ ٹھوسنا چاہ رہے ہیں آپ کے ذہن میں وہ بات کہ یہ میری بات مانو, یہ صحیح ہے ورنہ تو نہیں. اور اگر آپ نہیں مانتے, آپ ان سے اختلافی رائے رکھتے, تو پھر ایک پھڈا کھڑا ہو جاتا ہے, ایک لڑائی کھڑی ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر یہ جو باتیں ہوتی ہیں, گفتگو ہوتی ہے, یا تو سیاسی ہوتی ہے یا مذہبی ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے غور کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اس لیے ہے کیونکہ ان تمام حضرات اور خواتین کو بنیادی طور پہ گفتگو کے آداب کی بالکل تمیز نہیں. اچھا, یہ تو آپ نے بھی پڑھا ہے, اور میجورٹی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو نہیں گئے یونیورسٹی ان کے لیے بھی یہ گفتگو ہماری سن لیں کہ گفتگو کے بنیادی آداب. سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ سامنے والے کی سننے کی صلاحیت رکھیے. جب سامنے والا اپنی بات مکمل کر لے, اور پھر آپ اپنا سوال یا اپنا رائے دیجیے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں تو سمجھ لیں, فرض کریں آپ ہیں اس معیار پہ, آپ کو بڑی گفتگو کی تمیز ہے, لیکن مجھے نہیں ہے, تو آپ اپنی بات مکمل بھی نہیں کریں گے, میں بیچ میں سے کاٹ دوں گا بے چینی میں, یا میرے ذہن میں کوئی پوائنٹ آئے گا, میں کٹ کر کے آپ کو اوور کم کر لوں گا. یا آپ بھی ایسے نہیں ہیں گفتگو کے آداب پہ. آپ امیجن کریں دونوں لوگ ہی گفتگو کے آداب نہیں جانتے, تو پھر وہی ہو رہا ہے جو معاشرے میں. پھر میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. پھر ایک نیشنل ٹی وی کا ٹاک شو بن جائے گا. آپ نے اچھی مثال دی, اور افسوس کے ساتھ مثال دی کہ پھر نیشنل یا ٹی وی کا, ہمارے ٹی وی چینل کا ٹاک شو بن جائے گا. ہمارے ٹی وی چینل میں کیا ہوتا ہے, آپ نے غور کیا ہے, جو ماڈریٹر یا ہوسٹ ہوتا ہے اس کا کام بنیادی ٹاک شو میں کیا ہوتا ہے, کوئی بھی ایک اس طرح کی گفتگو میں, کہ بھائی وہ اپنا سوال پوسٹ کرے, اور جو اس کے حاضرین یا گیسٹ حضرات ہیں وہ ایک ایک کر کے اپنی رائے دیں, اور جامع رائے دیں, ٹو دا پوائنٹ بات کریں, اور بات مکمل کر کے چپ ہو جائے. پھر دوسرا بندہ رائے دے, ان دونوں کی رائے آ جائے, پھر ہوسٹ جو ہے وہ دوسرا سوال کرے, اگلا سوال کرے. یہ فارمیٹ اس طرح چلنا چاہیے, جو کہ آئیڈیل انٹرنیشنلی ڈسکس ہوتا ہے, کہ ٹاک شوز ایسے ہوتے ہیں, یا ماڈریشن ایسی ہوتی ہے, یا گفتگو کوئی گروپ ڈسکشن ایسی ہوتی ہے. ہمارے ٹی وی شوز میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہوسٹ جو ہے وہ تو اپنے سوال کو اتنا لمبا کر دیتا ہے کہ وہ خود ایکسپرٹ بن جاتا ہے. اب وہ اپنی بات ختم نہیں کر پاتا, تو اگلا بندہ شروع ہو جاتا ہے. اگلا بندہ شروع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں سارا ٹائم لے لوں, بولتا چلا جاتا ہے. دوسرے بندے کو, دوسرے گیسٹ کو اس کو کاٹنا پڑتا ہے. اگر وہ اس کو کاٹتا ہے تو بات کہیں کی کہیں رہ جاتی ہے, معنی کہیں کے کہیں رہ جاتے ہیں, ان میں آپس میں اختلاف شروع ہوتا ہے. اچھا, اس سارے دھما چوکڑی کے اندر, اس سارے جنجال کے اندر, ہر گیسٹ کا, ایکسپرٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے جو سیاسی, وہ میں ٹھوس دوں, بس وہ میں سامنے کہہ دوں بس. تو وہ بیسیکلی ڈسکشن نہیں کر رہے ہوتے, وہ آ کے ڈیفینڈ اور اپنے سیاسی مقاصد کو فورس کر رہے ہوتے ہیں عوام کے اندر. اور ایک مائنڈ سیٹ سیاستدانوں میں بنا ہے, جو جتنا زیادہ ٹی وی پہ نظر آئے گا اتنا زیادہ اپنا اس کا جو تجزیہ ہے یا اس کا نظریہ ہے وہ زیادہ انفورس ہوگا. تو یہ سراسر کم علمی ہے. نہیں, معذرت کے ساتھ ہمارے کسی ٹی وی, شاید ایک آدھ ہیں جن کو میں اس درجے پہ ریٹ کرتا ہوں,
شاید ہی کوئی ہمارا ٹی وی ہوسٹ ہو جس کو تمیز گفتگو کے آداب پتہ ہوں. اچھا اگر اس کو پتہ بھی تھے اور ہوں بھی تو جو گیسٹ وہ بلائے جاتے ہیں, وہ جو سیاسی حضرات ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ, تو وہ جو حل کرتے ہیں شو کا, تو گیسٹ کو بھی اپنی پٹری سے اترنا پڑتا ہے, ظاہر بات ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. اگر وہ نہ اترے تو گیسٹ جو ماڈریٹر جو ہوتے ہیں, ہوسٹ جو ہوتے ہیں, وہ ہوسٹ بھی جاتے ہیں. جب وہ ہوسٹ اپنی پٹری سے اترتے ہیں تو پورا شو کا تہس نہس ہو جاتا ہے, ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ان کا بس نہیں چلتا, وہ تو گالیاں دینا شروع کر دیں ٹاک شو پہ بیٹھ کے, اور دی بھی گئی ہیں سر کچھ. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ملک کے ٹاک شو اتنے معیاری ہیں جو گفتگو کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں, اور نہ ان میں پارٹیسپیٹ کرنے والے اتنے معیاری لوگ ہیں. سر تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتاتا ہوں. اگر میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں یا کسی کو اپنی ایک رائے دے رہا ہوں تو وہ میری بات سننا نہیں چاہ رہا ہے, سمجھنا نہیں چاہ رہا, اور مجھے فوراً سے کاؤنٹر کر رہا ہے, فوراً کاؤنٹر آرگیومنٹ. تو کیا ایک دوسرے کی برداشت ختم ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے جو ہم نے بتائی, گفتگو کے آداب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, بنیادی طور پہ ہی نہیں پتہ. جب پتہ نہیں ہے تو پھر بھیڑ چال گفتگو ہوتی ہے. پھر بھیڑ چال گفتگو کیا ہوتی ہے؟ یا بے ادبی یا بغیر آداب کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ مبنی ہوتی ہے پاور کے اوپر, کہ جو جتنا زیادہ زور سے بولے گا وہ اگلے پر اتنا حاوی ہے, اور جو جتنا زیادہ بولے گا وہ اگلا اتنا بھی حاوی ہے. تو یہی تو قانون نظر آ رہا ہے آپ کو چلتا ہوا. یہ جانوروں کا قانون ہوتا ہے, جانور اور جنگلی لوگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں. دوسری بات, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ پر انفورس کرنے کی, حاوی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ ہم شعوری طور پر, عقلی طور پر ارتقا نہیں کرتے, گرو نہیں کرتے. ہم اٹکے ہوئے جہاں ہیں. ہم نے ایک سیاسی سوچ بنا لی تو پوری زندگی ہم اس سیاستدان کے پیچھے پڑے رہیں گے, وہی ہمارا لیڈر ہے, وہی بیسٹ ہے, اس کا اچھا برا ہمیں نظر نہیں آئے گا. جب ہم نے ایک سوچ پہ ہم اٹک گئے اور ہم وہیں ذہنی طور پہ وہیں ٹھہر گئے تو ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں. جب آگے بڑھتے نہیں ہیں تو ہم اگلی چیز سیکھنے کے سے قاصد ہیں, اور جب ہم اگلی چیز سیکھنا نہیں چاہتے تو ہم اگلے بندے کو سننا نہیں چاہتے, پھر ہم اپنا وہی جو ذہن بنا وہی انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہی ہو رہا ہے. سر لیکن یہ یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی نہیں ہے. اگر آپ کا اختلاف ہے بھی اوپینینس کا تو آپ اس سے لڑنے کے بجائے اس کی بات سن کے خاموش ہو جائیے. دیکھیں یہ تو اس وقت بندہ اس طرح چلے گا جس طرح آپ بول رہے ہیں, جب اس کو یہ تمیز یا شعور ہو کہ بھائی میں اگلے کی سن کے کچھ سیکھ سکتا ہوں. اوپن مائنڈیڈ اپروچ جس کو ہم کہتے ہیں. نہ سیکھے آپ, اگر بندہ اختلاف رائے بھی رکھیں, اختلاف رائے رکھیے, اس کے لیے پھر گفتگو کے آداب چاہیے, جو کہ ہے نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا نظریہ یہ ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, میرا نظریہ یہ ہے, میں نے سامنے رکھ دیا, صحیح, ہم دونوں اختلاف پہ ہیں اور بات ختم ہوئی. لیکن مجھے آپ کے اس نظریے سے اختلاف ہے, آپ سے اختلاف نہیں ہے. جی بالکل, پوائنٹ یہی ہے. اب دوسری, کیونکہ گفتگو کے آداب نہیں پتہ, کیونکہ ہم ذہنی طور پر منجمد ہو چکے ہیں, میجورٹی جو لوگ ہیں, تو اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ ہم ارتقا نہیں کرتے اور ہم اختلاف کو مخالفت میں بدل دیتے ہیں. ہم شخصیت سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کم علم, کم شعور, بے ادب اور بدترین انسان کی نشانی ہے کہ وہ کسی شخص کی کسی بات سے اختلاف رکھتا ہو اور اس بات سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے وہ اتنا بغض پیدا کر لے کہ وہ اس کی شخصیت کی مخالفت شروع کر دے. اور جب وہ شخصیت کی مخالفت شروع کر دے گا تو سامنے والا بندہ کوئی اچھی بات بھی کہے گا تو وہ اس کی بھی مخالفت کرے گا. پہلا بندہ جو بدترین درجہ ہے. اور معذرت کے ساتھ ہماری قوم جو ہے, مجھے نہیں لگتا, جب دوران گفتگو ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ با ادب لوگ جو تمیز رکھتے ہیں گفتگو کی, وہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں گفتگو کرنا چاہیں گے لوگوں سے. وہ زیادہ تر خاموش ہی نظر آئیں گے آپ, یا بہت لمیٹڈ بولیں گے, یا ان کا حلقہ احباب بہت سلیکٹڈ ہوگا, انہی لوگوں سے اپنی رائے شیئر کریں گے اور گفتگو کریں گے. ادروائز وہ ہاں میں ہاں جی جی آپ ٹھیک ہیں بات کو ٹالتے ہوئے نظر آئیں گے, یا اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ تو بہت ہم گہری بات کر رہے ہیں عوام کے اعتبار سے, حالانکہ یہ سطحی بات ہے. گفتگو کے آداب کے اعتبار سے لوگ اس سے کوسوں دور ہیں, بہت دور ہیں.